باقی ازواج مطہرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 برس میں پہنچی تو اور خواتین بھی آپ کے نکاح میں آئیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت سودہ بنت زمعہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن۔ یہ 11 ہیں جن میں سے 2 سامنے وفات پا گئیں اور 9 آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ پہلے سکران بن عمر کے نکاح میں تھیں، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، 6 برس کی عمر میں تھیں جبکہ آپ سے ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصت ہوئیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، پہلے خنیس بن حذافہ کی نکاح میں تھی، ان کے بعد ہجرت سے 2 یا 3 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ام المساکین کے نام سے معروف ہیں، پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی عبیدہ سے نکاح ہوا۔ جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ دونوں مسلمان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، وہاں پہنچ کر عبید اللہ نصرانی ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی حبشہ کو خط لکھا کہ حضرت ام حبیبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دیں۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا اور 400 دینار مہر بھی خود ہی ادا کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہندہ ہے، پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، جن سے اولاد بھی ہوئی۔ جمادی الثانی 4 ہجری اور بعض روایات کے مطابق 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور کہا جاتا ہے کہ ام سلمہ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا رکھا تھا، مگر چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس عقد کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئی۔ 1 سال کے قریب تک حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی، مگر چونکہ طبعی موافقت نہ تھی، ہمیشہ شکر رنجی رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر طلاق سے روکا، لیکن پھر جب کسی طرح موافقت نہ آئی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر طلاق دے دی۔ جب وہ آزاد ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن اس وقت عرب کے خیال میں متبنہ کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رکے ہوئے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی جس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں حالانکہ ڈرنا اللہ ہی سے چاہیے، سورہ احزاب۔ غرض 4 ہجری میں اور بعض روایات کے مطابق 3 یا 5 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصلی بیٹے کے حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی بعد قطع تعلق کی حرام نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ اس غلطی سے نکل جائے اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔ لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے اس نکاح کے متعلق ہم نے جو کچھ لکھا ہے نہایت صحیح روایات حدیث سے لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گھڑی ہوئی ہیں، جن کو بعض مسلمان مورخین نے بھی بلا تنقید نقل کر دیا، وہ محض جھوٹ اور افتراء ہیں۔